السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گڈ مارننگ، میں شاہد جمال۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے تحریک آزادی ہند کی مختصر تاریخ سیریز جو 7 سیریز پر مشتمل ہوگی، میں 7 دنوں میں اس کو کور کرنے کی کوشش کروں گا اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اگر آپ لوگوں کو مناسب لگے اور معلومات آپ لوگوں کو دے تو ان کو آپ بغور سماعت فرمائیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ ناظرین، اسلام ہماگیر نظام حیات ہے جو انسانوں کو آزادی کے ساتھ جینے کا سلیقہ سکھاتا ہے، ان بندشوں سے نکالتا ہے کہ انسان توہمات شبہات کی بھول بھلائیوں میں پھنس کر بزدل نہ بن جائے۔ اسلام اپنے ماننے والوں کے دلوں میں ہمت و شجاعت کے جوہر پیدا کرتا ہے، باطل کے سامنے حق بات کہنے کا ہنر سکھاتا ہے، ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کی قوت بخشتا ہے۔ اسلام کا پیغام عام ہے، محکومیت کے زیر سایہ قوم و ملت کا کوئی کارنامہ انجام نہیں دیا جا سکتا۔ اسی پیغام کے پیش نظر جنگ آزادی کی کوششوں میں کتنے مجاہدین و علماء و مخلصین نے حصہ لیا اور ملک کو آزاد کرا، اور وہ اس مقصد میں کامیاب بھی ہوئی۔ چونکہ سامنے 15 اگست ہے اور آزادی کا وہ دن ہے، اسی دن کو سامنے رکھتے ہوئے جو میں نے ابھی کہا کہ سیریز کو 7 دنوں میں پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ بغور سماعت فرمائیں۔ ناظرین، ہندوستان میں انگریز تجارت کی غرض سے آئے تھے۔ انہوں نے ہندوستان میں کاروباری مواقع کی تلاش کے لیے برٹش انڈیا کمپنی بنائی تھی۔ اس کمپنی کو 1600 عیسوی میں تجارت کا پروانہ ملا۔ ان لوگوں نے سب سے پہلے ممبئی اور سورت، مدراس، کلکتہ میں کوٹھیاں قائم کی۔ یہاں سے انگریز ریشم، گڑ کا شیرہ، ململ اور بہار کے قلمی شورہ یوروپ لے جاتے تھے۔ ابتدا میں ان سے سامان کی قیمت 3.5% لیا جاتا تھا۔ ان کے ساتھ ساتھ پرتگیزی نظیر نے بھی یہاں تجارت شروع کی تھی۔ اب انگریز یہاں قدم جما چکے تھے۔ 1888 عیسوی میں مغلوں کے چند بحری بیڑے لوٹ لیے تھے۔ سیاہ فام مغل امیر البحر سید یاقوت نے ممبئی کا محاصرہ کر لیا تھا۔ سید یاقوت نے 1886 میں ممبئی میں انگریزوں کو تباہ کر دیا۔ سید یاقوت کے ممبئی کے قلعے کو 15 مہینہ تک گھیرے رکھا۔ محاصرہ ختم کرنے کے لیے انگریزوں نے مغل دربار میں 2 سفیر بھیجے۔ یہ سفیر مغل حکمراں اورنگزیب کے دربار میں پیچھے بندھے ہوئے ہاتھ کے ساتھ داخل ہوئی تھی۔ ان لوگوں نے گڑ گڑا کر ایسٹ انڈیا کمپنی کے جرائم کا اعتراف بھی کیا۔ ان لوگوں نے قلعہ کے محاصرہ کا خاتمہ اور ایسٹ انڈیا کمپنی کو دوبارہ تجارتی لائسنس کی بحالی کے لیے درخواست دی۔ آپ نے 1.5 لاکھ روپیہ خرچانا اور آئندہ ہمیشہ کے لیے فرما بردار رہنے کا وعدہ لیا۔ اورنگزیب نے دریائے ہگلی کے کنارے کمپنی کو مال و اسباب کی منڈی قائم کرنے کے لیے زمین الاٹ کی۔ اورنگزیب کے بعد بنگال کے صوبہ دار مرشد قلی خان کو انگریزوں کی بڑھتی ہوئی طاقت کی خطرناکی کا احساس ہوا۔ انہوں نے انگریز کو حکم دیا کہ انگریز اپنی قلعہ بندی مسمار کر دیں، توڑ دیں، اور اپنی مال تجارت پر ہندوستانی تاجر کے برابر محصول ادا کرنے کا حکم دیا۔ انگریزوں نے مرشد قلی خان کو ہموار کرنے کے لیے تحائف بھیجے۔ ناظرین، جب مرشد قلی خان کو راضی نہ کر سکے انگریز تو مغل شہنشاہ فرخ شیر کے پاس بھیجا۔ انہوں نے اپنا علاج ایک ڈاکٹر ہیملن سے اپنا علاج کروایا تھا، اور اس نے کو بہت سی معاوضات اور سہولتیں اس مغل بادشاہ نے دے دیں۔ بنگال میں بغیر ٹیکس تجارت اور کلکتہ کے نزدیک 38 گاؤں کی خریداری کی مراد دی۔ ان کی کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انگریزوں نے تجارتی کمپنی اور کوٹھیوں کو جنگی قلعوں میں تبدیل کر دیا۔ اس طریقے سے انگریزوں نے ہندوستان کو غلام بناتے ہوئے یہاں حکومت کی۔ انشاءاللہ آئندہ والے قسط میں اور سیریز میں جو مرشد قلی خان اور اس ڈاکٹر ہیملن کے علاج کی وجہ سے جو مراد اس نے حاصل کی اور فرخ شیر نے جو ان کو مراد دیں، اس کے بعد کیا ہوا، اس کو جاننے کے لیے اگلے سیریز کا انتظار کیجیے۔